آئیے سیدھا آج کے موضوع پر آتے ہیں۔ آج کے اس جائزے میں بات ہوگی 2026 میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی اے آئی کی ایک بالکل نئی اور حیران کن حقیقت کے بارے میں۔ پچھلے کچھ ہی سالوں میں اے آئی کے ذریعے پیسے کمانے کے طریقوں میں زمین آسمان کا فرق آ چکا ہے، تو بغیر کسی تاخیر کے دیکھتے ہیں کہ یہ نئی دنیا کیسی نظر آتی ہے۔ 80.3%۔ ذرا اس نمبر پر غور کریں۔ رینڈ کارپوریشن کی رپورٹ کا یہ چونکا دینے والا اعداد و شمار بتاتا ہے کہ انٹرپرائز لیول کے 80% سے زیادہ اے آئی پروجیکٹس کوئی بھی، جی ہاں بالکل کوئی بھی، قابل پیمائش بزنس ویلیو نہیں دے پاتے۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ وہ جو اے آئی سے راتوں رات امیر بننے اور آسان پیسے کمانے کا دور تھا نا، وہ اب باضابطہ طور پر ختم ہو چکا ہے۔ اب گیم بالکل بدل چکی ہے۔ آج کے اس جائزے کے اہم پہلو کچھ یوں ہوں گے: نئی اے آئی حقیقت، پرائسنگ اور پیمنٹ سسٹمز، کریٹر مونیٹائزیشن، خودکار اے آئی ایجنٹس کی تشکیل، انٹرپرائز اے آئی کیوں ناکام ہوتا ہے، اور آخر میں یہ کہ اے آئی سسٹمز کے ساتھ اصل کامیابی کیسے حاصل کی جائے۔ تو شروعات کرتے ہیں پہلے حصے سے، یعنی نئی اے آئی حقیقت، جہاں ٹول سے زیادہ حکمت عملی یا اسٹریٹجی کی اہمیت ہے۔ اگر 2023 کی شروعاتی مارکیٹ کو یاد کیا جائے تو کوئی بھی شخص بغیر کسی خاص سکل کے بس عام سے پرامپٹس لکھ کر اچھے خاصے پیسے بنا لیتا تھا، لیکن 2026 کی اس میچور مارکیٹ کی حقیقت اس سے کوسوں دور ہے۔ اب اے آئی کوئی ایسا جادوئی شارٹ کٹ نہیں رہا جو انسان کی محنت کو ہی ختم کر دے، بلکہ یہ اب ایک انتہائی طاقتور فورس ملٹی پلائر بن چکا ہے۔ یعنی یہ ایک ایسا ٹول ہے جو ایک بہترین حکمت عملی کو کئی گنا بڑھا کر پیش کرتا ہے۔ اب اصل مقابلہ ٹولز کا نہیں رہا، بلکہ اس بات کا ہے کہ کون کتنی زبردست اسٹریٹجی بناتا ہے اور اسے کیسے لاگو کرتا ہے۔ سیدھے الفاظ میں اب ایک اسٹریٹجک یوزر اور ایک عام یوزر کے درمیان کا فرق ہی اصل منافع ہے۔ اب چلتے ہیں دوسرے حصے کی طرف، پرائسنگ اور پیمنٹ سسٹمز، یعنی ایک پائیدار بنیاد کیسے بنائی جائے۔ اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ انفرادی سطح پر کام کرنے والے فری لانسرز امپوسٹر سنڈروم یعنی خود اعتمادی کی کمی کا شکار ہو جاتے ہیں اور اسی وجہ سے اپنے کام کا بہت کم معاوضہ مانگتے ہیں۔ اس مسئلے کو حل کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جذبات کو ایک طرف رکھ کر خالص ریاضیاتی انداز اپنایا جائے۔ مثال کے طور پر فرض کریں کہ ایک فری لانسر کے سالانہ ذاتی اخراجات، کاروباری خرچے اور ٹیکس بفر ملا کر کل ضرورت 26 لاکھ روپے بنتی ہے، اور وہ سال میں حقیقت پسندانہ طور پر 1250 گھنٹے کام کر سکتا ہے۔ تو بس 26 لاکھ کو 1250 پر تقسیم کر دیں اور یوں فی گھنٹہ ایک بنیادی ریٹ یا بیس لائن نکل آئے گی۔ یہ وہ حد ہے جس سے کم پر کبھی بھی کسی بھی صورت میں کام نہیں کیا جانا چاہیے۔ اور ہاں، محض بقا کے موڈ یا بریک ایون سے نکلنے کے لیے ویلیو بیسڈ پرائسنگ کی طرف جانا انتہائی ضروری ہے۔ کلائنٹس کو اس بات پر چارج نہیں کیا جانا چاہیے کہ کام کرنے میں کتنے گھنٹے لگے، بالکل نہیں، بلکہ اس بنیاد پر چارج کیا جانا چاہیے کہ اس کام نے کلائنٹ کا کتنا قیمتی وقت بچایا، ان کی آمدنی میں کتنا اضافہ کیا یا ان کے برانڈ کی ساخت کو کتنا بلند کیا۔ یاد رہے، اصل منافع وقت بیچنے میں نہیں بلکہ نتائج اور ویلیو بیچنے میں ہے۔ اب باری آتی ہے تیسرے حصے کی، کریٹر مونیٹائزیشن پلے بک، پرومپٹ پیکس سے آگے کی دنیا۔ وہ جو مارکیٹ میں $27 کے عام پرومپٹس کی پی ڈی ایفز بکتی تھی نا، وہ دور اب مکمل طور پر ختم ہو چکا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مارکیٹ ان چیزوں سے بھر چکی ہے، اور اب تو اے آئی ماڈلز میں ویسے بھی کسٹم میموری فیچرز آ چکے ہیں۔ اب جامد قسم کے ٹیمپلیٹس بیچنے کے بجائے اسمارٹ کریٹرز نے ایک نیا راستہ چن لیا ہے، اے آئی کے ذریعے پیڈ چیلنجز کروانا۔ ذرا فرق دیکھیں، پرومپٹ پیکس سے بمشکل چند $100 ماہانہ بن پاتے ہیں، جبکہ پیڈ چیلنجز کے صرف ایک کوہورٹ سے 5,000 سے لے کر $25,000 تک کی شاندار کمائی ہو سکتی ہے۔ وجہ بہت سادہ ہے، یہاں کلائنٹ کو کوئی ٹول نہیں پکڑا دیا جاتا، بلکہ انہیں ایک مکمل اور حتمی نتیجہ فراہم کیا جا رہا ہے۔ اور اس مستحکم آمدنی تک پہنچنے کا ایک حقیقت پسندانہ 60 دن کا ایگزیکیوشن بلو پرنٹ کچھ یوں نظر آتا ہے۔ پہلے 7 دنوں میں اپنی نیش یا فیلڈ کا تعین کیا جائے، اگلے ہفتے میں بہترین سیمپلز تیار کیے جائیں، اس کے بعد 15ویں سے 30ویں دن تک آؤٹ ریچ یعنی کلائنٹ سے رابطے کا آغاز کیا جائے، اور پھر 30 سے 60 دنوں کے اندر اپنے سسٹمز کو اس حد تک سکیل کیا جائے کہ کم از کم $1,000 ماہانہ کی آمدنی شروع ہو سکے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ یہ پورا طریقہ کار چاہے فری لانسنگ ہو یا پھر سورا 2 جیسے ٹولز کا استعمال کر کے فیس لیس ویڈیو چینلز بنانا، دونوں کے لیے بالکل یکساں اور شاندار طریقے سے کام کرتا ہے۔ چوتھا حصہ، خودکار اے آئی ایجنٹس،
یعنی 2026 میں بغیر کسی کوڈنگ کے ورک فلوز کیسے بنتے ہیں؟ 2026 کی اگر کوئی سب سے کمال پیش رفت ہے نا تو وہ یہ ڈریگ اینڈ ڈراپ AI ایجنٹس ہیں۔ یہ اتنے آسان اور قابل رسائی ہو چکے ہیں کہ اب انہیں بنانے کے لیے کسی بھی قسم کی کوڈنگ، ڈیولپمنٹ یا API کے علم کی رتی برابر ضرورت نہیں رہی۔ یہ بس ایک ویژول ورک فلو ہے۔ ہوتا کچھ یوں ہے کہ ایک ایجنٹ بلاک کو سیدھا گوگل کیلنڈر، جی میل اور ڈرائیو کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے، اور پھر یہ ایجنٹ جادوئی انداز میں خودکار طریقے سے ڈیٹا کا تجزیہ کرتا ہے، لاجک لگاتا ہے اور میٹنگ کی تیاری کے لیے خود ہی ای میلز ڈرافٹ کر دیتا ہے۔ مطلب جو کام پہلے گھنٹوں میں ہوتا تھا وہ اب منٹوں میں نہیں بلکہ سیکنڈوں میں سمٹ جاتا ہے۔ یہ سولو لیول کے ورک فلوز تو واقعی بہت زبردست ہے، لیکن یہاں ایک انتہائی اہم سوال ذہن میں آتا ہے۔ کیا یہ AI ماڈلز بڑے پیمانے پر، یعنی ان بڑی کارپوریٹ کمپنیوں کے لیے بھی اتنے ہی زبردست طریقے سے کام کر سکتے ہیں جن میں ہزاروں ملازمین کام کرتے ہیں؟ اسی سوال کا جواب ہمیں ملتا ہے 5ویں حصے میں، انٹرپرائز AI کی ناکامی۔ 2026 کا ایک کڑوا سچ یہ ہے کہ کارپوریٹ سطح پر شروع کیے گئے 95% جنریٹو AI پروجیکٹس پروڈکشن کے مرحلے تک پہنچنے سے پہلے ہی دم توڑ دیتے ہیں، اور ان بڑے منصوبوں کو تباہ کرنے والی وجوہات بالکل صاف ہیں۔ چارٹ کو دیکھیں تو 58% ناکامیوں کی اصل وجہ لیڈرشپ کی عدم توجہ یا مس الائنمنٹ ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ ایگزیکٹوز بس پہلا ڈیمو دیکھتے ہیں، تھوڑا پرجوش ہوتے ہیں اور پھر ان کی دلچسپی ختم ہو جاتی ہے، اور جو باقی 42% ناکامیاں ہیں وہ خراب ڈاٹا اور سسٹمز کو آپس میں ٹھیک سے نہ جوڑ پانے یعنی انضمام کے مسائل کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ دراصل بڑی کمپنیاں اکثر کچھ مخصوص جالوں میں پھنس جاتی ہیں۔ سب سے بڑی غلطی وہ یہ کرتی ہیں کہ AI کو پورے بزنس کو بدلنے والی کوئی اسٹریٹجی سمجھنے کے بجائے محض ایک IT پروجیکٹ سمجھ لیتی ہیں۔ پھر وہ ماڈلز کو ایسا ڈیٹا فراہم کرتی ہیں جو ٹکڑوں میں بٹا ہوا اور بغیر اجازت کے ہوتا ہے، اور پھر وہ پرانے سسٹمز کی خامیوں کو نظر انداز کر کے ایک ایسا پائلٹ پروجیکٹ جو شاید 50 لوگوں کے لیے زبردست چلا تھا، راتوں رات 5000 لوگوں پر لاگو کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ نتیجہ، پرانے سسٹمز اس کا بوجھ بالکل نہیں اٹھا پاتے اور پورا پروجیکٹ زمین بوس ہو جاتا ہے۔ اب آتے ہیں آخری اور سب سے اہم حصے کی طرف، AI سسٹمز کے ساتھ اصل میں جیتنے والی وہ 20% کامیاب تنظیمیں۔ کامیابی کا سب سے بڑا راز اس ایک شاندار جملے میں چھپا ہے۔ کامیاب ہونے والی اقلیت آٹومیشن سے نہیں بلکہ ری ڈیزائن سے شروعات کرتی ہے۔ اس کا مطلب بہت گہرا ہے۔ پرانے ٹوٹے پھوٹے اور خراب سسٹمز پر آنکھیں بند کر کے AI لگا دینے سے کچھ نہیں ہوگا، بلکہ کام کرنے کے طریقوں کو بالکل شروع سے گراؤنڈ اپ لیول سے دوبارہ ڈیزائن کرنا ہوگا تاکہ وہ ملازمین کی اصل ضروریات سے بالکل ہم آہنگ ہو سکیں۔ تو لبے لباب یہ ہے کہ اصل ROI یا حقیقی منافع صرف اس بات میں نہیں کہ ماڈل کتنا درست ہے یا اس میں کتنے نئے اور چمکدار فیچرز ہیں، بلکہ اصل ویلیو تو کام میں مستقل مزاجی، واضح میٹرکس اور حقیقی کاروباری نتائج لانے میں ہیں۔ چاہے بات ایک فری لانس ریٹ کیلکولیٹ کرنے کی ہو یا کوئی بہت بڑا ڈیجیٹل ورک پلیس کھڑا کرنے کی، کامیابی ہمیشہ اسی کے قدم چومتی ہے جو امیدوں پر نہیں بلکہ مکمل ڈسپلن اور نظم و ضبط کے ساتھ چلتا ہے۔ اب اختتام پر ایک بہت ہی غور طلب سوال چھوڑے جا رہے ہیں، کیا واقعی ایک مضبوط اور پائیدار نظام بنایا جا رہا ہے یا پھر محض ایک وقتی ٹول کرائے پر لیا جا رہا ہے؟ یاد رکھیے گا، AI کوئی وقتی شارٹ کٹ نہیں ہے، بلکہ اسے ایک طویل مدتی اور اسٹریٹیجک سرمایہ کاری کے طور پر دیکھنا چاہیے۔ آج کے اس جائزے میں ساتھ رہنے کا بہت شکریہ۔ امید ہے کہ یہ تمام باتیں مستقبل کے ورک فلوز کو سمجھنے اور بہتر بنانے میں یقیناً کارآمد ثابت ہوں گی۔